ہم لوگوں نے عزت کا کچھ پیمانہ اور کچھ ہم نے ایک سیڑھی بنا لی ہے. وہ کیا ہے؟ مالداروں نے پیسے کو عزت سمجھ لیا، جن کو بڑی کرسی دی گئی انہوں نے کرسی کو عزت سمجھ لیا، جن کے پاس خزانے کی کنجی ہے انہوں نے خزانے کو عزت سمجھ لیا. اگر پیسے سے ہی عزتیں ملنی تھی تو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والا قارون ہونا چاہیے. پوری کائنات کے اندر جتنے خزانے قارون کے پاس تھے کسی کے پاس نہیں تھے. اگر عزت پیسے سے ملنی تھی تو سب سے زیادہ عزت ور تو قارون کو ہونا چاہیے، لیکن اللہ اسے بھی ذلیل کر دیا. اگر منصب اور کرسی سے ہی عزت ملنی تھی تو سب سے زیادہ عزت ور تو فرعون کو ہونا چاہیے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا متکبر بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اللہ نے اسے بھی ذلیل کر دیا. اگر عزتیں طاقت کے بلبوتے پر ہونی تھی، کچھ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، اپنے آپ کو سیاست میں رہ کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. اگر طاقت کے بلبوتے عزتیں ہونی تھی تو سب سے زیادہ عزت تو قوم عاد ہونی تھی. قوم عاد کو سب سے زیادہ عزت ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اسے بھی ذلیل کر دیا. پتا کیا چلا کہ ہمیشہ رہنے والی عزت پیسوں میں بھی نہیں، ہمیشہ رہنے والی عزت دولت میں بھی نہیں، ہمیشہ رہنے والی عزت منصب میں بھی نہیں، اور ہمیشہ رہنے والی عزت طاقت و جبر میں بھی نہیں. اور عزتیں کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو سمجھا. آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں یہ دوسری قومیں ہمارے پر چڑھی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں؟ کیوں ہم بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں بول سکتے؟ کیوں ہم اپنے خلاف کوئی بات آواز بلند نہیں کر سکتے؟ یہ ذلت کی مار آج اس قوم کے اوپر کیوں پڑ رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ دو چیزیں دیکھ کر آ رہی ہیں جو میری طبیعت کو ناگوار گزرا، مجھے پسند نہیں آیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی وجہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ پہلی چیز جو وہاں میں دیکھی جو مجھے پسند نہیں آیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چڑیے کو وہ چیز پسند نہیں آئی. پہلی چیز کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پر مردوں کے اوپر ایک عورت کو حکومت دے دیا گیا. عورت حاکم ہے، عورت لیڈرشپ کر رہی ہے. کس کے اوپر حکم چلا رہی ہے؟ کس کے اوپر؟ مردوں کے اوپر. پتا کیا چلا کہ عورتوں کا سیاست میں آنا اور لیڈرشپ دے دینا انسان پرندے کو بھی یہ چیز پسند نہیں. اچھا، دوسری چیز پرندے کیا دیکھتی ہے؟ ہدہد وہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس اور بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے. الحمدللہ. اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں، بزرگوں، شیر دل نوجوانوں اور پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، اس بستی میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 روزہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس کانفرنس کی صدارت فضیلت الشیخ اصغر علی سلفی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور ناظم جلسہ فضیلت الشیخ سہیل حفظہ اللہ۔ حضرات، آج یہ امت اسلامیہ کے لیے آج کا جو دور ہے بڑا ہی خطرناک ہے۔ ہم بڑے ہی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور خطرناک ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ایک نفسیاتی ہار سے گزر رہے ہیں۔ ضعف ہمت، نفسیاتی ہار، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دلوں کے اندر انحطاط پیدا کر دیتی ہے اور پسماندگی پیدا کر دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس نوجوانوں کے دلوں میں عزت کا وہ معنی اور مفہوم پیدا کیا جائے، جس عزت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر وہ زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کی عزت کرے اور آخرت میں بھی ان کو سر بلند کرے۔ حضرات، عزت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ آج ہم سب چاہتے ہیں نا کہ زمانہ ہماری عزت کرے، لوگ ہماری عزت کرے، معاشرہ ہماری عزت کرے، یہ کافر اور یہ مشرک ہماری عزت کرے۔ تو یاد رکھیے کہ عزت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عزت دائمی ہوتی ہے اور ایک عزت عارضی ہوتی ہے۔ یہ دائمی کیا ہے اور عارضی کیا ہے؟ عارضی عزت جو چند سالوں کے لیے آپ کے پاس آئے پھر چلی جائے، یا چند مہینوں کے لیے آپ کے پاس آئے اور چلی جائے، یا پھر چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے آپ کے مہمان بنی رہے، پھر وہ چلی جاتی ہے۔ وہ عزت جو کبھی کبھار کرنے والی ہے، یا تو وہ دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی انسان بہت دولت مند ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے اس سے عزت کی جاتی ہے، جہاں ہی دولت ختم ہوئی کہ عزت چلی گئی، پھر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یا پھر یہ عزت کبھی کبھی بڑی کرسی کے ملنے پر ہوتی، کوئی انسان ہے، اللہ نے اس کو معاشرے کے اندر ایک بڑے عہدے پر بیٹھا دیا، بڑی کرسی پر بیٹھا، جب تک وہ انسان اس کرسی پر بیٹھا ہے زمانہ اس کی عزت کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کرسی کو چھین لی جائے کسی بھی وجہ سے تو پھر لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ دائمی، یہ عارضی عزت ہے، کبھی کبھی رہنے والی۔
ایک ہوتی ہے دائمی عزت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ 1 سال یا 2 سال کے لیے آپ کے پاس نہیں رہتی۔ جب تک ایک انسان اس کائنات کے اندر زندہ ہے لوگ اس کی عزت کرتے رہتے ہیں، اور صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ یہاں سے وہ چلا جائے گا، اس کے لوگ اسے دفنا کر چلے جائیں گے، اس کے گوشت گل جائیں گے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کہیں بھی کسی مجلس میں ذکر کیا جائے اس کا تو لوگ تب بھی اس کی عزتیں کیا کرتے ہیں۔ اور صرف دنیا میں بھی نہیں بلکہ آخرت میں چلا جائے، دنیا میں لوگوں نے تو عزتیں کی، آخرت میں اللہ اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ ہے دائمی عزت، ہمیشہ رہنے والی عزت۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی عزت چاہیے، ہمیں دائمی عزت چاہیے یا پھر ہمیں عارضی عزت چاہیے، ہمیشگی والی عزت یا پھر کبھی کبھی والی عزت، ہمیشگی والی ہمیشہ رہنے والی عزت یا چند دنوں تک چند مہینوں تک مہمان رہنے والی عزت۔ اسی سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ نے کہا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ کیا کہا کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ زمانہ اس کی عزت کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ کافر یہ مشرک اس کی عزت کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے محلے والے اس کی عزت کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے خاندان والے اس کی عزت کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ پوری دنیا اس کی عزت کرے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ایسے شخص کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ تمام عزتیں جتنی بھی عزتیں ہیں سب کی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں کے بعد علماء لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے مطلب اور مراد یہ نکلتا ہے کہ کسی انسان کو اگر عزت چاہیے وہ کس سے مانگے گا؟ کس سے مانگے گا؟ محلے والے سے، خاندان والے سے، یہ مشرکوں یہ کافروں سے، اللہ کے باغیوں یا اللہ کے نافرمانوں سے عزت مانگے گا؟ نہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، انسان کو اگر عزت چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ زمانہ اس کی عزت کرے، تو اللہ رب العالمین سے وہ عزت طلب کرے، وہ اللہ رب العالمین سے عزت مانگے۔ اور یاد رکھیے عزت ایمان کی ہے، یہ عزت اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ہے، اور یہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں، بعض بڑے بڑے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ اطاعت یہ عزت کی ایک کڑی ہے، اللہ اس کی رسول کو کی بات کو ماننا یہ عزت کی ایک کڑی ہے، اور گناہ یہ ذلت کی ایک کڑی ہے۔ جو انسان اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ہر حال میں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیزیں سامنے رکھے جائیں، اگر وہ شخص اللہ اس کے رسول کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے تو کہتے ہیں کہ عزت اس کے لیے ہے، یہ منزل اس کے لیے ہے، یہ زمانہ اس کی عزت کرتے ہوئے آئے گا، یہ خاندان والے اس کی عزت کرتے ہوئے آئیں گے، یہ کافر یہ مشرک یہ تمہاری عزت کرتے ہوئے آئیں گے۔ کب؟ جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، جب تم رب کائنات کی بات کو اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب تم ماننے لگو گے تو عزت تمہارے لیے ہوگی۔ جو شخص گنہگار ہے، باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، انکار کرنے والا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا تو ضرور ہے لیکن مزے کے لیے، آج چلو تقریر میں بڑا کانفرنس ہے بہت مزہ آئے گا، فلاں شخص آئے ہیں فلاں عالم آئے ہیں، جو مزے کے لیے سننے آئے ہیں ان سے گزارش ابھی چلے جائیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اس نیت سے سننے آئے، میں جا رہا ہوں اصلاح کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے،
میں جا رہا ہوں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، میں جا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے۔ ایسے شخص کے لیے عزتیں ہیں، جو مزے کے لیے آیا ہے وہ چلا جائے، اگر جا نہیں سکتے تو اپنے ارادے کو بدل لو، اگر ارادے نہیں بدلو گے تو پھر عزت زماں تمہیں ذلیل کیا ہے اور ہمیشہ ذلیل کرتا رہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے عزت کا کچھ پیمانہ اور کچھ ہم نے ایک سیڑھی بنا لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالداروں نے پیسے کو عزت سمجھ لیا، جن کو بڑی کرسی دی گئی انہوں نے کرسی کو عزت سمجھ لیا، جن کے پاس خزانے کی کنجی ہے انہوں نے خزانے کو عزت سمجھ لیا۔ اگر پیسے سے ہی عزتیں ملنی تھی تو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والا قارون ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے خزانے قارون کے پاس تھے کسی کے پاس نہیں تھے۔ اگر عزت پیسے سے ملنی تھی تو سب سے زیادہ عزت ور تو قارون کو ہونا چاہیے، لیکن اللہ اسے بھی ذلیل کر دیا۔ اگر منصب اور کرسی سے ہی عزت ملنی تھی تو سب سے زیادہ عزت ور تو فرعون کو ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا متکبر بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اللہ نے اسے بھی ذلیل کر دیا۔ اگر عزتیں طاقت کے بلبوتے پر ہونی تھی، کچھ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، اپنے آپ کو سیاست میں رہ کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ اگر طاقت کے بلبوتے عزتیں ہونی تھی تو سب سے زیادہ عزتور تو قوم عاد ہونی تھی، قوم عاد کو سب سے زیادہ عزتور ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اسے بھی ذلیل کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیشہ رہنے والی عزت پیسوں میں بھی نہیں، ہمیشہ رہنے والی عزت دولت میں بھی نہیں، ہمیشہ رہنے والی عزت منصب میں بھی نہیں، اور ہمیشہ رہنے والی عزت طاقت و جبر میں بھی نہیں۔ اور عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو سمجھا۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں یہ دوسری قومیں ہمارے پر چڑھی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں؟ کیوں ہم بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں بول سکتے؟ کیوں ہم اپنے خلاف کوئی بات آواز بلند نہیں کر سکتے؟ یہ ذلت کی مار آج اس قوم کے اوپر کیوں پڑ رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں مولانا دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے عیش کریں گے کمائیں گے سو جائیں گے اور مر کے چلے جائیں گے، یہ ہے عزت، یہ ہے مقصد حیات۔ دوسری قوموں نے اگر اپنی زندگی کے مقصد کو کچھ اور سمجھا ہے تو اللہ نے برباد۔ فرعون تھا نا، اس نے زندگی میں آنے کے مقصد کو طاقت سمجھا اور اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، ارے میں سب سے بڑا اللہ ہوں۔ اس نے اس بادشاہت کو کیا سمجھا؟ زندگی میں آنے کا مقصد سمجھا، اللہ اسے برباد کر دیا۔ دوسری طرف قوم عاد ہے، اس نے طاقت کو مقصد سمجھا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ طاقت ہے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ من اشد منا قوہ، ارے مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد نے اعلان کر دیا تھا اس بات کا لوگوں کے سامنے کہ من اشد منا قوہ، ارے بھائی مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ۔ اللہ نے جواب دیا تھا قوم عاد کو جو طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہی تھی، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو طاقت سمجھ لیا تھا اور یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کون قوم ہے؟ میں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ قوم عاد کو اللہ نے مخاطب کیا، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس دنیا میں لایا ہے، هو اشد منہم قوہ، یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ لوگوں ایک بات بتاتا ہوں یہاں پر، یہ آیت قوم عاد کے لیے اتری تھی۔ کیوں اتری تھی؟ کیونکہ اس نے طاقت کا اعلان کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اللہ نے جواب بھی دیا، اور صرف جواب بھی نہیں دیا اللہ نے انہیں عذاب میں لپیٹ بھی لیا۔ تو یہاں پر ایک چیز سکھا کر جاتا ہوں،
اس ہندوستان کے اندر جو لوگ اپنی طاقت کی بات کر کر آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے مسلمانوں کے لیے جو ان کی طاقت کی آواز پر یہ دب رہے ہیں، ان کی طاقت کے للکار پر یہ تھر تھرا رہے ہیں، یہ آیت ان کے دلوں پر مرہم کی طرح ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ بھی اپنی طاقت کا اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوا اشد منہم قوہ، یاد رکھو کہ تمہارا اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو لوگ اعلان کر رہے ہیں اپنی طاقت کا، اپنی کرسی کا، اپنے منصب کا، اپنے جلال کا، جو لوگ تمہیں ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں اور تم کر رہے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہوا اشد منہم قوہ، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، یہ جو تمہارے سامنے کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اولم یروا، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھر تھرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، بولو انشاءاللہ، جواب دے گا انشاءاللہ، بولو کہ اللہ انشاءاللہ ایسے متکبروں کو، ایسے جابروں کو اللہ جواب دے گا، اور ہم اس دن کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے مقصد حیات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو ہم لوگوں نے مقصد سمجھ لیا ہے نا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، زندگی کا مقصد بہت سی سمپل سی چیز ہے، وہ ایک آیت پڑھ کر میں آگے بتاؤں گا، اس کی تشریح آگے کروں گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ایک زندگی کے مقصد کا یہ ایک حصہ ہے، اگلا حصہ آگے بیان کروں گا۔ کیا ہے وہ حصہ؟ وہ ہے عبادت۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت، اور اس کے آگے کسی کو شریک نہ کرنے والا عبادت۔ صرف جھکو تو رب کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکنے والا عبادت۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگنے والی عبادت۔ توکل کرو تو اللہ پر کرو، کسی اور سے توکل نہ کرنے والی عبادت۔ بھروسہ کرو تو رب پر کرو، کسی اور کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کی عبادت۔ اگر تم اولاد مانگو تو رب سے مانگو، کسی پیروں فقیروں ولیوں سے نہ مانگنے والی عبادت۔ یہ عبادت مقصود ہے اللہ کو۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سر جھکاؤ تو رب کائنات کے آگے جھکاؤ۔ اچھا، جو لوگ سر نہیں جھکاتے، جو لوگ سر نہیں جھکاتے، کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی، نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ ایسے لوگوں کے لیے سورہ نمل کے اندر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، رب تو رب، ایسے بے مقصد انسان کو دیکھ کر، ایسے بے نمازیوں کو دیکھ کر پرندے بھی اس پر افسوس کرتے ہیں، پرندے بھی ایسے شخص پر ماتم کناں ہوتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ وہ کیا ہے واقعہ، ذرا سنتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام ہے، کھڑے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے پرندے ہیں چاروں طرف، جانور ہے چاروں طرف، ایک جگہ سے سوراخ ہے، وہاں سے روشنی آ رہی ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندوں کا جائزہ لیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہدہد ایک چڑیا تھی، ہدہد، وہ مجلس میں نہیں تھی، وہ غائب تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کے لیے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو، یہ صرف قصے اور کہانی سنا کر قوم کو سلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اس آیات سے اور اس قصے سے آپ کو جگانا مقصود ہے۔ جو بے مقصد انسان ہے، جلسوں میں جلسے گاہ کو بھر کر جن کے مسجدیں خالی پڑی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے واقعہ ہے۔
پرندوں کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہدہد چڑیا غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتیننی بسلطان مبین، ہاں ایک شرط پر میں اس چڑیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر وہ کوئی غائب رہنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس لے آئے، غائب رہنے کی کوئی دلیل لے آئے کہ غائب کیوں تھے ہم۔ یہاں پر اپنی بات کو روک کر اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم اور معنی اور پیغام سنا دینا چاہتا ہوں۔ کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہدہد اگر اپنے غائب ہونے کی وجہ بتا دے تو نہ میں اسے ذبح کروں گا اور نہ میں اسے سزا دوں گا۔ یہاں پر میں مخاطب جو باپ کے درجے پر ہیں، جن کی اولادیں ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے بولتا ہوں، اگر آپ کی اولاد کبھی غلطی کر جائے، آپ کے ورکر کبھی غلطی کر جائے تو پہلے ان سے وجہ پوچھی جائے گی، بعد میں سزا دی جائے گی۔ اس آیت کا پیغام یہی کہتا ہے۔ ہدہد نے غلطی کیا، وہ غائب ہے مجلس سے، کہا کہ میں سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، چھوڑوں گا تب جب کوئی دلیل لے کر آئے، کوئی وجہ بیان کر دے۔ آپ کے بیٹوں سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً سے سزا مت دینا، آپ کے ورکر سے غلطی ہو جائے فوراً سے سزا مت دینا، آپ سے کام کرنے والے ان لیبروں سے غلطی ہو جائے فوراً سے سزا، پہلے وجہ پوچھنا، میرے بیٹے یا اے میری بیٹی جو تو نے یہ کام گڑبڑ کیا، اس گڑبڑ کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے، پھر سزا دینا۔ آج کا معمول کیا ہے؟ اگر اولاد کوئی غلطی کرتی پہلے جھانپڑ، پھر بعد میں ہم کوئی بات کرتے ہیں، پہلے ہم جھانپڑ لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کی اور اس آیت کے خلاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ اگر ہدہد پھر آتی ہے، کہتی ہے ہدہد دو باتیں کہتی ہے، دو باتیں، وہی دونوں باتیں آپ کو سنانا ہے۔ بے مقصد انسان کے لیے یہ دو باتیں عبرت کی چیز ہے۔ ہدہد آتی ہے اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کہاں غائب تھی؟ وجہ پوچھ رہے ہیں، سزا نہیں دے رہے ہیں، وجہ پوچھ رہے ہیں۔ ہدہد نے کہا کہ میں روم گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ روم شہر۔ وہاں میں دو چیزیں دیکھ کر آ رہی ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے۔ چڑیا کہہ رہی ہے دو چیزیں دیکھ کر آ رہی ہوں جو میری طبیعت کو ناگوار گزرا، مجھے پسند نہیں آیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہدہد پہلی وجہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ پہلی چیز میں جو وہاں میں دیکھی جو مجھے پسند نہیں آیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چڑیے کو وہ چیز پسند نہیں آئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پر مردوں کے اوپر ایک عورت کو حکومت دے دیا گیا، عورت حاکم ہے، عورت لیڈرشپ کر رہی ہے، کس کے اوپر؟ حکم چلا رہی ہے، کس کے اوپر؟ مردوں کے اوپر۔ پتہ کیا چلا کہ عورتوں کا سیاست میں آنا اور لیڈرشپ دے دینا، انسان کو انسان، پرندے کو بھی یہ چیز پسند نہیں۔ اچھا دوسری چیز پرندے کیا دیتی ہے ہدہد؟ وہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ سلیمان میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی جو مجھے پسند نہیں آئی۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو رب منائے بیٹھے ہیں، یعنی اپنے مقصد سے بھٹکے ہوئے لوگ، اپنے مقصد فراموش انسان، مقصد شناس نہیں، مقصد فراموش انسان۔ تو مقصد فراموش انسان کو دیکھ کر فرشتے تو فرشتے، اللہ تو اللہ، انسان تو انسان، ولی تو ولی، عالم تو عالم، ایک پرندہ بھی ایسے انسان کو دیکھ کر ماتم کنا ہوتا ہے، اسے بھی یہ چیز پسند نہیں۔ ایک انسان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، نمازی گھرانہ ہے، قرآن کس کے گھر میں موجود ہے، حدیث علماء سنا رہے ہیں، لیکن یہ باغی نکل گیا، یہ مسجدوں کو ویران کرنے والا، اپنے مقصد کو نہ سمجھنے والا، ایسے انسان کو دیکھ کر انسان تو انسان، آپ کے شہر یہ گڈا کے یہ پرندے بھی آپ کو دیکھ کے ماتم کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پیغام نکلتا ہے، تو ہم کب سمجھیں گے اپنی زندگی میں آنے کا مقصد کیا؟ بس یہی ہے کہ ہم اٹھتے ہیں،
کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تجارت کے لیے چلے گئے، جاب کے لیے چلے گئے، اس کے بعد کھائے پیے، اللہ کی نافرمانی، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، سلانے والا اللہ ہے، تمہارے سر کے اوپر چھت دینے والا اللہ، پیر کے نیچے زمین دینے والا اللہ، پیٹ بھوک لگتی ہے تمہارے پیٹ کو بھرنے والا اللہ، پیاس لگتی ہے تمہیں پلانے والا اللہ، اور تم اسی اللہ کی نافرمانی پر اترے ہو، تم اسی اللہ کا دن بھر انکار کرتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہو جاتی ہے، تمہارا دل گوارا کیسے کر جاتا ہے، اور تم ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو دیکھ کر یہ پرندے بھی ماتم کنا ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بیان کر دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خالی مقصد حیات بیان کر رہے، اس کا فائدہ کیا ہے مولوی صاحب؟ دنیا کے اندر ہر انسان کو فائدہ چاہیے ہوتا ہے، اگر کسی چیز کے اندر کوئی فائدہ ہے تو یہ دنیا دار لوگ جو ہے اسی کو کرتے ہیں۔ اچھا مقصد کو سمجھنے والے کا فائدہ، آئیے فائدہ دیکھتے ہیں۔ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو انسان حی علی الصلاۃ کی صدا پر لبیک کہتا ہے، جو انسان حی علی الصلاۃ کی صدا پر مسجدوں میں آتا ہے، جو شخص اللہ اکبر کی صدا کی لاج رکھتا ہے، جو شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے اور مسجدوں میں آ کر حاضری دیتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ ہے فائدہ۔ کیا ہے فائدہ؟ تم اگر اپنے مقصد کو سمجھو گے، اگر تم 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا۔ کون سا فائدہ؟ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ساتھ میں خضر علیہ السلام ہے، دونوں نکلے ہیں دورے پر، راستے میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے، چلتے چلتے ایک شہر کے اندر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں، موسیٰ بھی موجود ہے علیہ السلام، خضر علیہ السلام بھی موجود، اس گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو کر گر رہی ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں۔ کن کے خزانے ہیں؟ غلامین، 2 یتیم بچوں کے خزانے ہیں، ٹیڑھی دیوار کے نیچے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھ لیا یتیم بچے ہیں، ان کا باپ زندہ نہیں ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں، دیوار گر جاتی ہے، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیں گے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس گرتی ہوئی دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، جب سیدھا کر دیا وہ خزانے چھوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر علیہ السلام، ایک تو اس قوم والے نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری عزت نہیں کی، اور اوپر سے آپ ان کی خیرخواہی کر رہے ہیں، ان کیا ضرورت تھی اس دیوار کو صحیح کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس گرتی ہوئی دیوار کو اس لیے میں نے سیدھا کر دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا تھا، ان کا باپ مقصد فراموش نہیں، مقصد شناس انسان تھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اور دنیا کے تمام علماء نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی، کسی ایک نے بھی ان 2 غلام یتیم بچوں کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں ذکر نہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ڈیٹیل دیکھ لیجئے، ان غلام یتیم بچوں کے نیکیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تذکرہ کسی کی نیکی کا ملے گا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ نیک انسان تھا، باپ مر گیا ہے، باپ مٹی کے اندر گل گیا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں،
گل چکی ہیں، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے باپ کے، اس کے بیٹوں کے خزانے کی اللہ حفاظت فرما رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کیا پتہ چلے اس آیت سے کیا پیغام دے رہا ہوں؟ اس آیت سے پیغام یہ دے رہا ہوں، اگر آپ اپنے زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھیں گے، اگر آپ زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حساب سے گزارتے ہیں، جس طرح رب کائنات نے قرآن کے اندر حکم دیا آپ کی زندگی ویسی ہے، جس طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں حکم دیا، اگر آپ کی زندگی ویسی ہے، اگر آپ حی علی الصلاۃ کی صدا پر لبیک کہہ کر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اللہ اکبر کی صداؤں کی لاج رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، دیندار، اخلاق مند اور بہترین بیہیویئر والا اپنے آپ کو انسان بناتے ہیں، آپ مر جائیں گے، قبروں کے اندر مدفون ہو جائیں گے، آپ کے گوشت گل جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، آپ کے ان نمازوں کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو فالو کرنے کی وجہ سے، رب کی ناشکری نہیں، رب کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے اولاد کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو تم مر جاؤ لیکن اولاد کی حفاظت اللہ کرے، نمازی بنو۔ چاہتے ہو تم مر جاؤ، تمہارے باپ، تمہارے اولاد کے مال کی بھی حفاظت ہو، اپنے آپ کو متقی ابھی سے عزم کر کے اٹھو۔ جس طرح اس جلسے گاہ کو بھر کر تم مقصد سمجھ رہے ہو، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مسجد ویران پڑی ہے، یہ گنبد تمہیں آواز دے رہے ہیں، یہ مسجدوں کی دیواریں تم سے سوال کر رہی ہیں، لیکن تم ہو کہ اپنے آپ کی زندگی کے مقصد کو ہم نے بھولا بیٹھا ہے۔ جو عبادت جو مقصد ہے، جو اطاعت جو مقصد ہے، جو رب کے فرمان کو ماننا مقصد ہے، اسی کو چھوڑ کر ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ جس چیز کو لے کر کے جانا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے آج اس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں۔ لے کر کیا جانا ہے؟ اعمال، لے کر کیا جانا ہے؟ صدقات، لے کر کیا جانا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں، لے کر کیا جانا ہے؟ رب کنار کی اطاعت، لے کر کیا جانا ہے؟ رحمت کائنات کی اطاعت۔ وہی نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، علماء کی بات کی قدر نہیں، مزے کے لیے سننے آئے چلے گئے، نہ اپنے اندر تبدیلی، نہ اپنے اندر کے شیطان کو تم نے نہیں مارا، نہ اپنے اندر کے بتوں کو ہی تم نے توڑا، نہ ہی مسجدوں کو تم بھر کر کے اپنی صداقت کا، اپنے ایمان کا، اپنے کلمے کی تم نے لاج رکھی، اسی کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو دنیا کے اندر۔ وہی لے کر جانا ہے، تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور جو دنیا، جو دولت، جو عمارت، جو شہرت، جو کار، جو تمام چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جو بتاؤ، دنیا کا ایک ہی انسان دے بتا دو ہمیں نام، جو مرا ہو اس کی قبروں میں اس کی عمارتیں بھی گئی ہوں، جو مرا ہو اس کی قبروں میں پیسے بھی گئے ہوں، جب مرا ہو اس کی قبروں میں یہ کار بھی گئی ہو، جب وہ مرا ہو اس شہرتیں بھی گئی ہوں، جب وہ مرا ہو اس کی جتنا بھی چیزیں تھی اس دنیا کے اندر، جو عیش و آرام کی چیزیں تھیں اس کی قبروں کے اندر گیا ہو، جب وہ مرا ہو اس کی قبروں کے اندر اے سی لگائی گئی ہو، جب وہ مرا ہو اس کی قبروں کے اندر تختے بچھائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو اس کے سروں کے نیچے مسند لگائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو تو تکیے لگائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو تو اس کے نیچے گدے لگائے گئے ہوں، کوئی ایک ایسا انسان بتا دو، کوئی نہیں ملے گا۔ جس دن مرو گے تمہاری اولاد اسی دن تمہارے قبر کے اندھیرے میں پھینک کر کے آئے گی تمہیں۔ لے کر کے کیا جانا ہے؟ اعمال صالحہ، لے کر کے کیا جانا ہے؟ ایمان کامل جس کی تمہیں فکر نہیں، اور چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہاں کی عشرت، چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہ محل، یہ دولتیں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ شہرت، یہ تمام چیز میرے دوستوں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کوئی دنیا لے کر کے قبر میں نہیں کہ اس چیز کو یاد رکھو، دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنا لو کہ ہمیں لے کر کے جانا ہے نماز، ہمیں لے کر کے جانا ہے اچھے اعمال، ہمیں لے کر کے جانا ہے رسول کی اطاعت،
ہمیں لے کر کے جانا ہے رب کے قرآن کا وہ حکم جسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، تبھی تو ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا میرے بندے بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تم کہہ سکو، سینے چوڑے کر کر تم کہہ سکو، اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہہ سکو اللہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، نماز کو لے کر آیا ہوں، کچھ نہیں تھا صدقات لے کر آیا ہوں، کچھ نہیں تھا خیرات لے کر آیا ہوں، کچھ نہیں تھا نیک اعمال لے کر آیا ہوں، لیکن جب اعمال رہیں گے ہی نہیں، صدقات رہیں گے ہی نہیں، نمازیں رہیں گے ہی نہیں، کیا جواب دو گے رب کو؟ کیا جواب دو گے رب کو؟ کبھی سوچا ہے کیا جواب دو گے؟ ایک چیز سوچ لیا، قبر میں جائیں گے 3 سوال کے مولوی صاحب جواب تو دے دیں گے، نہیں دے پاؤ گے۔ وہ انسان قبر کے سوالات کا جواب دے گا جو اطاعت رسول کرتا ہو، وہ انسان قبر کے سوالات کا جواب دے گا جس نے زندگی رحمت کائنات کے حساب سے گزاری ہو، قرآن کے حساب سے گزاری ہو۔ آگے چلتے ہیں ذرا اور دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو گے تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ کیسا خاتمہ ہوگا؟ کئی ایسے بد نصیب ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو گے، نمازوں کو اپنے سروں کا تاج بناؤ گے، قرآن و حدیث سے اپنے دلوں کو منور کرو گے، آخری وقت تمہارا کیسا ہوگا؟ امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ کی طرح ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ قول کے مطابق 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، کتنے؟ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ۔ اب کسی نے پوچھا ارے امام صاحب اللہ کے لیے کتنا سفر کیا، دین کی راہ میں کتنا سفر کیا، اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا؟ کہا 3000 میل پیدل، گاڑی سے نہیں، ٹرین سے نہیں، اونٹ سے نہیں، گھوڑوں سے نہیں، 3000 میل پیدل سفر کیا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے۔ کہا بس، کہا فقط ترکت العدد، اس کے بعد گننا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہی ہے امام زرعہ راضی رحمہ اللہ۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بے ہوشی طاری ہے ان کے اوپر، علماء کی جماعت وہاں پر موجود ہے، منذر بن شاذان موجود ہے، ابن الورع موجود ہے، امام ابو حاتم الرازی موجود ہیں، اور سب کی کیا خواہش؟ سب کی خواہش یہی کہ بھائی حدیث کہتی ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو، یہ سب سے بہترین احسان ہے مرنے والے کے اوپر۔ لیکن کہے تو کہے کون، بولے تو بولے کون؟ اتنے بڑے محدث 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ منذر بن شاذان ہے، کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس حدیث میں وہ لفظ آیا ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے آخری وقت میں جس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے بولنے کی۔ منذر بن شاذان کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اس حدیث کو شروع سے پڑھا جائے، ایک پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے حدثنا بندر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن صالح بن ابی عریب۔ رک گیا، گویا کہ میں بھول گیا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ رکو رکو رکو، اس کے آگے سے میں پڑھتا ہوں۔ آگے وہ پڑھنا شروع کیا، ان صالح بن ابی عریب ان کثیر بن مرہ ان کثیر بن مرہ، وہ بھی رک گیا، گویا کہ میں بھی بھول گیا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ ففتح علی عینیہ، امام زرعہ راضی اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، فقالا، کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بیٹھاؤ، اٹھا کر بیٹھاؤ۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، کہا کہ لوگوں یہ حدیث میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ امام زرعہ راضی رحمہ اللہ، آخری وقت ہے،
دیکھو کیسے اللہ اکبر اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ کیا ہی تحفہ دے رہا ہے۔ امام ابو ذر راضی زراح راضی پڑھنا شروع کرتے ہیں، قال حدثنا بندر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے ہیں روح پرواز کر جاتی ہے، ابھی زبان سے دخل الجنہ نہیں نکلا، اللہ روح قبض کر لیا۔ یہ ہوتا ہے حسن خاتمہ، اپنی زندگی کو پہچاننے کا، مقصد حیات کو پہچاننے کا نتیجہ ہے یہ۔ زندگی بھر اللہ کی راہ میں چلتے رہے، زندگی بھر اللہ کے لیے چلتے رہے، اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے چلتے رہے، حدیثوں کا حفظ کرتے رہے، آخری وقت میں اللہ نے ایسا دو خوش نصیب دوست نصیب فرما دیا۔ منذر بن شاذان ہے، ابو حاتم رادی ہیں، امام ابن زرعہ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ان کے زبان پہ کلمہ جاری و ساری کر دیا۔ یہ ہوتا ہے مقصد حیات کو پہچاننے کا خاتمہ بالخیر، بہترین خاتمہ۔ اسی سے میں کہتا ہوں کہ من یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ لوگو جو چاہتا ہو کہ زمانہ اس کی عزت کرے، جو چاہتا ہو کہ یہ کافر یہ مشرک اس کی عزت کرے، یاد رکھو تمام عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی جامع بات کہتے ہیں، بہت ہی زبردست بات کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کے تفسیر میں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور یہاں پر جب بات اطاعت کی آئی ہے، بات اطاعت کی عزت کی آئی ہے، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں سنتے جانا۔ پوری کائنات کے علماء، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں، چاہے وہ بریلوی علماء ہو، دیوبندی علماء ہو، اہل حدیث علماء ہو، اور مبالغے کے ساتھ چاہے وہ شیعہ علماء ہو، پوری کائنات کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر علم آئے ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی سب سے معزز ہے، کوئی ہستی سب سے اعلیٰ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دوستو جس کی ذات اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ تم نے ذات کو اعلیٰ مانا لیکن بات کو اعلیٰ نہیں مانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آخری میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے کمزور ارادے کو جھنجھوڑتے ہوئے، آپ کے اعصاب کو جھنجھوڑتے ہوئے، آپ کے ایمان کو بڑھوتری ڈالنے کے لیے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ کر آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ شاید کہ ایمان ہمارا جاگ جائے، شاید کہ جو ہم اپنے دل کے شیطان کے پجاری ہیں، شاید کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا مخنث العزم این انت الطریق، طریق تعب فیہ آدم وناح لأجلہ روح ورمی فی النار الخلیل وازجع للذبح اسماعیل ونشر بالمنشار زکریا وذبح السعید الحضور یحییٰ وقاس الزر ایوب وزاد على المقدار بكاء داود وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم این تدہا انت باللہو واللعب۔ علامہ ابن قیم تمہیں جھنجھوڑتے ہوئے، خواب غفلت سے جگاتے ہوئے یہ اعلان کرتے، یا مخنث العزم، اے کمزور ارادے کے ساتھ دین پر چلنے والے، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جن لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کو تھکنا پڑا ہے۔ جن لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے نوح علیہ السلام کو رونا پڑا ہے۔ جن راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا ہے۔ جن راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان
لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے لیٹنا پڑا ہے. جن راستوں پر تم چل رہے ہو, ان راستوں پر چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں چند درہموں کے لیے بکنا پڑا ہے. یہ جن راستوں پر تم چل رہے ہو ان راستوں پر چلتے ہوئے زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا, یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا, ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی راستے پر چلتے ہوئے بڑی ہی تکلیف اور اذیت برداشت کرنی پڑی ہے. این تدھا این تدھا این تدھا انت باللہو واللعب. ان عظیمت والے, ان شخصیتوں والے راستوں پر چلتے ہوئے تم غفلت کی نیند کیسے سو سکتے ہو؟ تم اپنے مقصد سے پھر کیسے سکتے ہو؟ تم مقصد فراموش کیسے ہو سکتے ہو؟ اے لوگو, اے اہل حدیثو, آؤ اٹھ کر یہ عزم کرو. اگر آج سب کو نہیں کہتا, صرف تمہیں کہتا ہوں, اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات پر, اس کے دین پر چلنے کا عزم کر لو, کعبے کی رب کی قسم ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, عزتیں تمہاری کی جائیں گی. اور صرف عزتیں نہیں بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی ڈر تمہارا ہوگا. خون دل دے کر, خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ گلشن دو چیزوں کا نام ہے, یا تو رب کا قرآن ہے یا رحمت کائنات کا فرمان ہے. ہم تمہیں آب حیات بھی پلائیں گے, یا تو مکے کا پلائیں گے یا پھر مدینے کا پلائیں گے. تیسری کوئی جگہ سے تمہیں نہ حدیث سنائیں گے نہ ہی کوئی باتیں سنائیں گے. اٹھو, یہ زمانہ تمہارے قدموں کے چاپ کا منتظر ہے. اٹھو اور زمانے کو بتا دو قرآن و سنت کے پروانے جاگ اٹھے ہیں, قرآن و سنت پر عمل کرنے والے یہ فدا ہو چکے ہیں, اور ہم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ زمانے کو مثالی مسلمان بن کر دکھا دو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. جب آخری وقت ہو, حسن خاتمہ ہو, زبان پر کلمہ لا الہ جاری و ساری کر دے. اے اللہ, جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ, میں تجھ سے راضی رہوں. اور یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو, تمام ذمہ داران کو, وہ تمام لوگ جس مجلس کو سجانے میں, بسانے میں, رچانے میں, اور آپ خصوصاً آپ لوگ اس مجلس کو سننے میں, علماء کی باتوں کو سننے میں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کام کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت نہ دے بلکہ جنت الفردوس دے. وآخر